السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے آگے جو ہے ہمارا رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے الحمدللہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت احمد صاحب۔ اور احمد صاحب السلام علیکم۔ احمد کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ احمد دراصل آپ سے آج میری بات کرنے کا جو پرپس ہے وہ صرف اتنا چھوٹا سا ہے۔ نارمل سی بات ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں اس پہ، بٹ جو ڈیٹیلنگ ایک بات ہے نا ہم چھوٹی سی ویڈیو میں کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نماز کا ایک چھوٹا سا مختصر سے ایک بات بتائیں کہ نماز میں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا نماز میں ہمیں کاؤنٹنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لفظوں کی ادائیگی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا جسٹ صرف نماز کو آپ جس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو، طریقہ کیا ہے نماز کا ایکچوئل؟ دیکھیں، نماز جو ہوتا ہے وہ نماز اصل میں ہے کیا چیز؟ نماز ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ اب ہر بندہ اس چیز کو اپنے اوپر مطلب لے لیتا ہے کہ اب میرا موڈ ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے دعا مانگنی ہے، چلو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو۔ نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو نبی علیہ السلام معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے خود ہمارے لیے ایک تحفہ لے کے آئے۔ اب نماز میں ہم لوگ جو زیادہ تر لوگ ہیں آج کل کہتے ہیں کہ نماز میں یہ سورہ پڑھو، یہ سورہ پڑھو، مطلب ایسا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہو، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ شروع سے لے کہ آپ کو قل هو اللہ احد، مطلب سورہ جو یہ قل هو اللہ احد ہے، یہ سورہ تو آپ کو آتی ہوگی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب پہلے رکعت میں بھی آپ نے پڑھ لیا، دوسرے میں پڑھ لیا، لیکن اگر آپ یادداشت آپ کی کمزور نہیں ہے، یاد کرنا مطلب آپ کو باتیں یاد رہتی ہے تو مطلب ضروری ہے کہ میمورائزیشن اگر اچھی ہے تو آپ کو یہ بالکل جو ہے نا یاد ہو جاتی ہے، اب دوسرے آیات بھی جو ہے نا یاد کر سکتے ہو۔ جیسے آپ کو ایک بات چھوٹی میں آپ کو کٹ کرتی ہوں، جیسے آپ کی اور ہماری جو ایج ہے اس میں میمورائزیشن کیا ہوتی ہے، ہم نے ایک چیز بچپن سے اس کو جو ہے وہ ریمائنڈ کی ہوئی ہے، وہ ہمیں ایک یاد ہے بچپن سے۔ لیکن جو آج کل کے بچے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے، ایک تو دیکھیں اسکول کا پریشر اور برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو میمورائز کرنا تھوڑا سا ان کے لیے پرابلمٹک بن جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آسان طریقہ آپ مجھے بتائیں جو بچے ایزیلی جو ہے، آگے رمضان ہے آپ کو پتہ ہے تو دیکھو بچوں کے لیے مطلب سب سے اچھا تو یہی ہے کہ بندہ ان کو جیسے ہی وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ گھر میں تلاوت کرے تو بچے وہ سب دیکھیں گے جو ان کے ماں باپ کرتے ہیں۔ مطلب آپ ان بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ابھی ایک بندہ ہے، اپنے ہسبینڈ وائف، ایک بچہ ہے ان کا، اب وہ بندہ آتا ہے ان کے ساتھ جھگڑتا ہے، کل وہی بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ اپنے ماں باپ کی طرح جھگڑا کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایسے ہی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ابھی مطلب میں اپنے نزدیک گاؤں کے بات کروں، وہاں پہ کچھ لوگ ایسے، کچھ لوگ نہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ قرآن مجید تک ہاتھ نہیں لگاتے۔ مطلب شادیوں پہ قرآن دے دیتے ہیں، رخصتی کے ٹائم پہ قرآن دے دیتے ہیں، لیکن اس قرآن کو کھولنا بھائی مناسب نہیں سمجھتے۔ قرآن کو بھائی میں کھولوں کے اندر کیا لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سارا دن آرام سے بیٹھ کے چغلیاں کرتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، لیکن نہیں، قرآن نہیں پڑھنا۔ جمعے کا دن آ جاتا ہے، سارے مسلمان بن جاتے ہیں، چلو آ جاؤ بس نہا لو، نماز پڑھو، اوکے ہو گیا، نماز ہو گیا، بس بیٹھ جاؤ۔ نہیں، ابھی بچہ جو ہے کیا دیکھے گا؟ ابھی آپ کے گھر میں اگر کوئی، جیسے میں آپ کو پہلے بولا کہ ہمارے گھر نہیں، مطلب جو ہمارے نزدیک ہے بہت زیادہ ہے، میں اپنے رشتہ داروں کی جو بات کروں، میں آپ سے جو ہم سے دیوار پر ہے، ان کے گھر پہ نہیں ہے، مطلب نماز پڑھ لیا، نہیں پڑھا۔ اب ان کے بچے کیا ہے، جب ہم چھوٹے تھے نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، صبح قاری صاحب بھائی وہ ایسے لتڑے چپیڑے مارتے تھے، ساری جو بیگ ہے وہ پوری داغدار ہو جاتی تھی، ایسے تیز مارتا ہے۔ لیکن اب اگر ماں باپ کر رہے ہیں نماز پابندی سے پڑھ رہے، بچے بھی جو ہے نا دیکھیں کہ بھائی میرا ماں باپ نماز پڑھ رہے، چلو میرا بھی دل کرے میں بھی نماز پڑھوں۔ میرے ماں باپ تلاوت کر رہے، کیوں کر رہے یار، میں بھی دیکھوں، میں بھی تلاوت کروں۔ اب بچے اگر ماں باپ نے کیا نہیں پڑھیں گے، ماں باپ کوئی کام نہیں کرے، بچہ کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا خود
ان چیزوں پہ عمل کرے. پھر جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی وہ بتائے کہ بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. صحیح. تو ہم آتے ہیں نماز کے پوائنٹ پہ. تو نماز کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ نماز آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتی ہیں. مطلب بہت زیادہ ہے. اب جو 4 امام ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام حنفی, امام احمد بن حنبل جو آتا ہے, مطلب حنفی بولتے ہیں لوگ اس کو. تو جو بھی ہے آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہو, لیکن جو زیادہ تر ہے ادھر پاکستان میں وہ زیادہ تر امام احمد بن حنبل کو جو حنفی کہلاتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. باقی سارے مسلمان ہیں. پہلے سب سے پہلے تو اچھا جو ہے نا بندہ خود اچھا انسان بن جائے, اس کے بعد جو ہے نا وہ حنفی مالک شافعی ان سے جو ہے نا کوئی بڑا انسان نہیں بنتا, کوئی اچھا انسان نہیں بنتا. کسی کو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. بالکل ایسے ہی نا. نماز تو کسی بندے کے لیے نہیں ہوتی کہ میں نے جی نماز فلاں بندے کے لیے پڑھی ہے. نماز تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں لوگ. لیکن لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا 10 رکعت کا نماز 2 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے, 4 رکعت کا ان کا جو ہے نا 30-40 سیکنڈ میں پورا ہو جاتا ہے. بس گئے. مطلب قرآن مجید کے تلاوت ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں خود جو ہے نا اگر وہ اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے بات کرے آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. میں آپ سے اس طریقے سے خود بات کروں. بالکل. اگر جس طرح سے میں آپ مجھے بتایا طریقہ, جیسے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو میسیج جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا اسٹارٹ لیا, اس میں ہم نے جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ سے اسٹارٹ لے کے آپ نے جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھ کے اس کے بعد جب الحمدو پر آتے ہیں تو اس کی فاسٹنگ بتائیں مجھے کتنی ہوتی ہے. اللہ سے بات کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں. مطلب سب جو ہے نا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بندہ سلولی آرام سے آہستہ آہستہ سے جیسے تجوید میں قرآن بتایا گیا ہے, مطلب ہر ایک لفظ تلفظ کو اپنی جگہ سے ادا کی جائے. جیسے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. زیادہ تر لوگ آ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب یہ سب کوئی مطلب نازل نہیں ہوا, نہ کوئی کسی جگہ پہ بتایا گیا ہے جس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو فاسٹنگ آپ جو نماز میں ایک دوڑ لگا دی نا اپنے آیاتوں میں, یہ پڑھنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ختم. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب ایسے کیس سے بول رہے ہیں نا کتنے ٹائم میں جو ہے اگر دل میں بول رہے ہیں تو یہ جو ہے الحمدللہ ہے ولا الضالین. ہاں ایسے ہی نکل جاتا ہے, بس تو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ بے شک وہ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. پھر ہم یہ بھی بات آ جاتی ہے, آڈینس یہ بھی بات کرتی تھی یار اللہ تو دلوں کے حال بھی بے شک جانتا ہے, لیکن ایک جس میں سوری اگر میری کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا ایک طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, ایک بندے سے ہم بات کریں گے. لائک آپ مجھ سے جو بھی کہہ رہے تھے اسٹارٹ میں کہ اگر میں آپ سے کوئی بات کرنے آئی ہوں, کوئی فریاد کرنے آئی ہوں, کوئی چیز مانگنے آئی ہوں. نماز بیسیکلی اللہ سے کنورٹ بندہ جو کرتا ہے, کانٹیکٹ جو کر رہا ہے وہ کچھ مانگنے کے لیے ہی کر رہا ہے. تو میں آئی ہوں, احمد مجھے آپ سے جو ہے وہ 10,000 روپے چاہیے, مجھے بس تم 10,000 روپے دو. ہاؤ نہیں, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے نا. لیکن نماز پڑھنی ہے سلولی پڑھو, آرام سے پڑھو, تاکہ اللہ بھی خوش ہو, تیرا دل بھی مطمئن ہو جائے. ہاں بھائی میں نے نماز پڑھ لی, اب تم ایسے ہی نماز پڑھو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی اس سے اللہ راضی ہوگا نہیں ہوگا. نماز اس طریقے سے پڑھو تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ فیل ہو کہ بس میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں کہ اس نماز سے مجھے جو ہے نا مطلب فائدہ ملے گا, اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. تو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. اب ہمارے ایک قاری صاحب تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ نماز کو ایسے پڑھو تاکہ یہ آپ کی زندگی کا آخری نماز ہو. اس طریقے سے مطلب جتنے جب آپ کو پتا ہو کہ میں 10 منٹ بعد مرنے والا ہوں, 10 منٹ بعد مرنے والا ہوں, اس سے پہلے بندہ کیسے نماز پڑھے گا, مطلب کس طریقے سے, مطلب وہ کسی اور کی طرف سوچے گا بھی نہیں. وہ تو اپنی موت کے بارے میں, جیسے کہ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے, ایسے نماز پڑھا کرتے تھے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے, وہ جتنے پرندے ہوتے پرندے ان کے سروں کے اوپر آ کے
مطلب بیٹھ جایا کرتے کہ کوئی لکڑی کھڑی ہوئی، مطلب کسی نے کوئی لکڑی ہے، اس طریقے سے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. ہماری نماز کیا ہے؟ بس وہ کوا جب آتا ہے دانا وہ اٹھاتا ہے نا اپنی چونچ نیچے، بس ایسے نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، وہ کوا کی طرح وہ کوا والا حال ہمارا ہو گیا ہے آج کل. اللہ اکبر، آپ نے بڑی پیاری بات مجھے بتائی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام ویورس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی. اور میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کا اسٹارٹ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، بالکل. اب دیکھیں نماز کا اسٹارٹ لیا آپ نے، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد زیادہ تر لوگ آتے ہیں ڈائریکٹ الحمدللہ. الحمدللہ ہی نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم، آپ نے پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ولا الضالین کو بہت اونچا لے کے جاتے ہیں، زیادہ اونچا لے کے جاتے، تو پھر ان کو آمین جو ہے وہ بھی انہوں نے آمین کو اونچا لے کے جانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ولا الضالین جب بڑا مد آتا ہے، بڑا مد تب آتا ہے جب ولا الضالین کے بعد لام آتا ہو یا کوئی بے آتا ہو، تبھی جو ہے نا بڑا مد آتا ہے. یا کوئی ایسا جو چھوٹا مد آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا الف آئے گا، تو ہم نے اس چیز کو بھی جو ہے نا مطلب لمبا کر دینا ہے، اور وہ الف کے اوپر جب الف زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تو الف کو جو ہے نا پھر ہم نے اس کو مطلب یہ جو آتا ہے کہ ان کو ہٹانا، مطلب جو ہے الف کو ساکن کرنا، مطلب ساکن بولتے ہیں کہ اس کو سائلنٹ کر دینا. پھر اس والے اس کے اوپر اگر مد ہے تو اس کے ساتھ جوڑ دینا، اگر الف ہے تو اس کو ساکن کر دینا. لیکن یہ آتا ہے قرات سبعہ میں جو قاری لوگ زیادہ بولتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ان میں آتا ہے. لیکن جب صحیح طریقہ ہے وہ آپ آرام آرام سے پڑھیں. پھر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. حضرت عمر نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے کہ ایسے جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی نیا بندہ آیا ہوا ہے یہاں پہ، مطلب. تو نبی حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا میں اس کو جانتا تو میں اس کو یہ حکم دیتا کہ تو نماز جو ہے آرام آرام سے پڑھا کر. مطلب نماز آرام پڑھنے سے ہی بندے کو سکون ملتی ہے. بندہ 2 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے، اس کو کیا سکون ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، پھر الحمد کے بعد الحمد کے بعد جب آتا ہے کہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے. آپ کو صرف قل هو اللہ احد آتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھے، کوئی مطلب بات نہیں، کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. قل هو اللہ احد پڑھو، یا کوئی اور سورہ آیت آتی ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا قل یا ایھا الکافرون، یا آخری 10 سورتیں جتنی بھی، مطلب وہ بہت آسان ہے. آخری 10 سورتیں یاد کرنا کوئی بھی یاد کر سکتا ہے اس کو. بہت زیادہ. ابھی میں جب آ رہا تھا تو ہمارے ادھر گاؤں میں دستار بندی تھی. دستار بندی میں تقریباً 86 سال ایک بابا تھا، اس نے ناظرہ ختم کیا. 86 سال ایک بابا نے ناظرہ مطلب قرآن مجید کو پورے ناظرہ پہ ختم کیا ہے. نہیں، میں کیپیٹنگ کر پائی ناظرہ. ناظرہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ختم کرنا. جس ٹائم لاسٹ ٹائم ماشاءاللہ آپ کی بیٹی نے وہ قرآن ختم کیا، قرآن کو جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ناظرہ. ناظرہ مطلب قرآن کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا پڑھنا. پھر آتا ہے حفظ. حفظ میں آپ کو جو ہے نا آپ کو 2 آیات شروع میں 2 آیات 3 آیات دیتے کہ اس کو یاد کرنا ہے، دوبارہ پھر ہمیں پڑھانا ہے. تو وہ آپ نے یاد کر کے پھر جو ہے نا آپ نے پڑھانا ہوتا ہے، تو اس کو حفظ بولتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آتی ہے کہ حفظ ناظرہ کے ساتھ بھی آپ تجوید کر سکتی ہے، یا حفظ کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، یا حفظ کے بعد بھی تجوید کیا ہے کہ اپنے تلفظ کے الفاظ آپ نے ناظرہ کیا، دین اس کے بعد آپ نے حفظ کیا. ہاں، اس کے بعد جو ہے نا ہم نے تجوید کی. تجوید بھی 1 سال کا ہوتا ہے. 1 سال میں آپ نے پورا قرآن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں 3-4 کتابیں ہوتی ہیں جو آپ کو
قاری صاحب پڑھاتا ہے اور آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہوتا ہے. اوکے. جیسے پہلے میں نماز پڑھتا تھا الحمدللہ رب العالمین، ابھی نہ مجھے ہا کا پتہ نہ خا کا پتہ نہ ہا کا پتہ کہ ہا کیا چیز ہے، خا کیا چیز ہے، ہا کیا چیز ہے. ہم سب ایک ہی پڑھتے تھے. اہدینا، اب جو ہے نا ہم پڑھتے اہدینا الصراط المستقیم، اس ٹائم پہ اہدینا الصراط المستقیم مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا لفظ کہاں سے ادا کرنا ہے. کچھ لفظ ہوتے کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ لفظوں کے لیے ہونٹوں کو جو ہے نا گول کرنا پڑتا ہے، کچھ لفظ ہوتے کہ جو حلق سے ادا ہوتے میں ہیں. یہاں تھوڑا سا پاؤز لینا چاہوں گی، اذان ہو رہی ہے. جیسا کہ تجوید میں بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کون سا لفظ کہاں سے اور کیسے ادا کرنا ہے. لفظ تلفظ جتنے بھی ہوتے ہیں مطلب وہ کبھی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ لفظ کچھ حلق سے، کچھ یہ جو ہماری زبان ہے اس کو اوپر کرنے سے، کچھ زبان کو نیچے کرنے سے. تو ایسی تجوید جو ہے نا بہت ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یا میں قرآن پڑھ رہی ہوں یا میں صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں. تو اس کے لیے تجوید بھی ضروری ہے. اور ساتھ میں اور تو کچھ نہیں، ختم ہو گیا. کمپلیٹ ہے. بیسکلی نماز جو ہے وہ آسان ہے، صرف آپ کی نیت جو ہے وہ ایک کنیکٹڈ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بالکل. کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہ آپ جب بھی آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لو کہ آپ اپنے اسکول میں جب جاتے ہو تو آپ صبح اسمبلی میں جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو وہاں پر ایک اسٹریٹ آنکھیں سیدھی بالکل آپ کو جو ہے اسٹینڈ بائی پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایک چیز کو غور سے سننا پڑتا ہے پرنسپل کو. اسی طرح سے اللہ کے پھر وہ تو اللہ ہے نا، تو جب اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو بالکل ایکٹیو دماغ ہمارا کنیکٹڈ ہو کے جی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں. تو ایک یہ والی چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ احمد آپ کا، آپ آئے اور آپ نے میرے ساتھ جو ہے ایک چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ ہم نے ایک بات کی، ایک اچھی چیزیں سیکھی ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے جو ہیں وہ اس بات کو کنیکٹ کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے کہ ہم اور آپ مل کے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں. تو جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹی سی سورہ ہمارے لیے جو ہے وہ کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ سب تمام ویورز کا. خوش رہیں، مسکراتے رہے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اور آپ کو اگر کچھ بہترین اس کے علاوہ کچھ اور معلومات ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.